بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر مقام صاحب جو اس وقت ثقافت اور ہیریٹیج کا پورٹ فولیو دیکھ رہے ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی سہیل علی خان صاحب، سیکرٹری منسٹری آف انفارمیشن، جی ایم اورنگزیب آفریدی صاحب، جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن پشاور، عارف نور صاحب جو ٹیکنیکل انجینئرنگ کور کو پی ٹی وی میں ہیڈ کرتے ہیں، اور ساری منسٹری آف انفارمیشن اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اور پاکستان ٹیلی ویژن پشاور کی ٹیم کو السلام علیکم. اور آپ کے کیمروں کے ذریعے پاکستان کی عوام سے میں اس وقت مخاطب ہوں، اور آج میرے لیے بہت ہی خوشی اور فخر کا دن ہے کہ آج جو بہت ہی ایک، جس طرح سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ایک بڑی پرانی دیرینہ خواہش بھی تھی، ایک مطالبہ بھی تھا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، یہاں کی لوکل کمیونٹی کا، کہ یہاں جو پی ٹی وی ہے اس کی نشریات کو بڑھایا جائے، بلکہ نہ صرف اس کو 2 سے 3 گھنٹے تک بڑھایا گیا ہے، بلکہ 24 گھنٹے اس کی نشریات کو آج یہاں پی ٹی وی پشاور نیشنل سے شروع کرایا جا رہا ہے. اس پہ میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اس پہ میں خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارکباد دیتی ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر کو مبارکباد دیتی ہوں، اور پی ٹی وی کو مبارکباد دیتی ہوں. یہی اصل مقصد پی ٹی وی کا تھا جس وقت پی ٹی وی کو شروع کیا گیا، کہ پاکستان کے دور دراز کے علاقے ٹیریسٹریل یہ نیٹ ورک ہے، اور اس میں ابھی جیسے بتایا گیا کہ یہ نشریات جو ہے وہ سیٹلائٹ کے اوپر جتنے یہاں کے علاقے کے باہر رہنے والے مقیم ہیں، جو کہ قطر میں رہتے ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، یو اے ای میں رہتے ہیں، ان سب کو اس یہ نشریات وہاں تک پہنچائی جائیں گی. اور ابھی آپ یہ جو لوپ دیکھ رہے تھے یہاں، جب یہ جو تقریب ہو رہی تھی تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی کتنی ہی جو ثقافت ہے، جو ورثہ ہے، ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، کتنا زیادہ رچ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہے یہاں بن رہی ہے، یہاں کی ایک اپنی ثقافت کے طریقے سے بن رہی ہے، ایک اپنی تہذیب ہے، ایک اپنا کلچر ہے، اور اتنی خوبصورت اور رنگین کلرفل یہ ثقافت ہے. اور اسی کو پاکستان کی عوام تک، اسی کو خیبر پختونخوا کی عوام تک، اور پاکستان سے باہر سیٹلائٹ کے اوپر جتنے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانی یہاں اپنی کمائی بھیجتے ہیں، ان تک اس ساری چیزوں کو پہنچانا تاکہ وہ اپنے علاقے سے منسلک رہیں، جڑے رہیں، یہی اس کا مقصد ہے. دوسرا کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اپنی ثقافت سے، اپنے ورثے سے، اپنی ہیریٹیج سے دور ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور یہی وہ ٹیلی ویژن کی کاوشوں کی وجہ سے، جو ہمیشہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کا کردار رہا ہے کہ وہ اپنے ان سکرینز کے ذریعے نوجوانوں کے ساتھ اس ثقافت کا رشتہ جو ہے اس کو استوار رکھے، اس کو بالکل اسی طرح جوڑے رکھے، تاکہ جو بچے ہیں وہ، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے کلچر کو بڑا کمپرومائز طریقے سے ہمارے کریکولم میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور اس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن ہمیشہ سے یہ کردار ادا کرتا آیا ہے. اور مجھے آج بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اس پہ میں سیکرٹری انفارمیشن کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جب میں پچھلی دفعہ بھی وزیر بنی تو رہ گئی تھیں جن کا کہا گیا، لیکن انہوں نے آتے ہی جو میں نے ان سے بات کی، اب ان تمام چیزوں کی کنکلوژن کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس میں سے ایک جو اقدام ہے وہ آج یہاں پشاور سینٹر سے پی ٹی وی کا، نیشنل پی ٹی وی کے ذریعے جتنی 24 آورز اس براڈ کاسٹنگ کا آغاز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مجھے ایم ڈی پی ٹی وی بتا رہے تھے کہ جو جتنی لینگویجز ہیں، اس کے جتنے ڈائلیکٹس ہیں، ان سب کی براڈ کاسٹنگ اس اسکرین کے ذریعے پاکستان کی عوام کو پہنچے گی. یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ خالی محض ایک نشریات ہی نہیں ہوگی، اس نشریات سے آرٹسٹ جڑے ہیں، اس نشریات سے پروڈیوسرز جڑے ہیں، یہاں کی کمیونٹی جڑی ہے، یہاں کے ٹیکنیشینز جڑیں گے، کیمرہ مین جڑیں گے. یہ ایک پوری
ایک چین ہوتی ہے جو کہ اس تمام چیزوں کو تقویت دیتی ہے. تو اور یہاں یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ پشاور میں آج آپ لوگوں کے پاس آنے سے پہلے ریڈیو پاکستان جو 9 مئی کو ایک سانیہ ہوا پاکستان کی تاریخ کا، اس میں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو جلایا گیا، چاغی اسٹوڈیو کو جلایا گیا، پاکستان ریڈیو کے آرکائیوز کو جلایا گیا. ان تمام کی جو رینوویشن ہے اور ان تمام کی بحالی آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کی میں نے ابھی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ریڈیو پاکستان میں کی ہے. اور ایک اور پروجیکٹ اس ثانیہ کے بعد ریڈیو پاکستان نے نیشنل جتنے میوزک کے آرکائیوز ہیں، ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز ہیں، ان کو نیشنل ڈیجیٹل آرکائیوز میں کنورٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے. کیونکہ ابھی جو آرکائیوز جل گئے 9 مئی کو، وہ واپس ان کو لایا نہیں جا سکتا. یہ وہ خزانہ ہے جو ضائع ہو گیا انفارچونیٹلی. اور لیکن اب اس کے بعد ہم جتنا ریڈیو کا جو آرکائیو ہے اس کو ڈیجیٹل کرنے کا ایک نیشنل پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. اور اس میں طاہر حسن صاحب ریڈیو کے جو ڈی جی ہیں وہ بڑے محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ہم نے آج ریڈیو پاکستان پشاور میں، آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور میں سنیما ہاؤسز ہوتے تھے جو پچھلے 30-35 سال میں ہماری فلمز کے ساتھ ہوا، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ساتھ ہوا، ہماری ثقافت، ہماری کلچر. خیبر پختونخوا نے تو خاص طور پہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، یہاں کی عوام نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، افواج پاکستان نے، پولیس نے، یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پورے دور میں جو دہشت گردی کا دور تھا، اس میں ہماری ثقافت اور ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر اور اس انڈسٹری کا بھی گلا گھونٹا گیا. لیکن اس کا دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے. پاکستان کی پہلی فلم پالیسی کے بعد جو جتنی فلم پالیسی ہے اس کو لیجسلیشن کا حصہ بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد میوزک پالیسی پاکستان کی، جس طرح پچھلے دور میں ہم نے کلچر پالیسی کی بنیاد نواز شریف صاحب نے رکھی تھی. میں نے کل کسی کو مذاق میں کہا کہ کیا وزیر اعظم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا توفیق عطا فرمائی ہے کہ آتا ہے تو موٹر وے بھی بنتی ہے، آتا ہے تو دہشت گردی بھی ختم ہوتی ہے، بجلی کے منصوبے بھی بنتے ہیں. یہاں تو 350 ڈیم میں ڈھونڈتی آئی پورے راستے، کوئی 350 ڈیم نظر نہیں آئے. کوئی بی آر ٹی پشاور چلتی بھی جو سنا ہے کہ چلتی کم ہے جلتی زیادہ. اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پشاور کی عوام کو ایک ٹرانسپورٹ سسٹم جو پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہے وہ موجود ہو. لیکن وہی وزیر اعظم آتا ہے تو اس ملک کی کلچر بھی ٹھیک ہوتا ہے، تہذیب بھی ٹھیک ہوتی ہے، ثقافت بھی ٹھیک ہوتی ہے. اور یہ جو ایک بدتمیزی کی، نفرت کی، عدم برداشت کی لہر ہے وہ بھی درست سمت میں جاتی ہے. تو یہ بھی توفیق کی بات ہے. اور لیکن اسی طرح ملک کو تعمیر کرتے رہیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ لوگوں کی خدمت کی توفیق دی. تو جس طرح ہمیشہ اینٹ سے اینٹ لگا کر، اینٹ سے اینٹ جوڑ کر ملک کو تعمیر کیا ہے، ملک کے اندر محبت پھیلائی ہے، ملک کے اندر ترقی منصوبے، انفراسٹرکچر، بجلی کے منصوبے، اسی عزم کے ساتھ دوبارہ سے کام شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے شروع کر دیا ہے. آج وہ ابھی صبح فاٹا یونیورسٹی کی بنیاد رکھ کر گئے ہیں. اسی طرح وہ آج صبح لیپ ٹاپ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں. اور ہم صرف محض کھوکھلے نعرے نہیں لگاتے بلکہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور جس کی آج کڑی آپ نے پشاور سینٹر PTV سے دیکھی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی. میرا دل تھا کہ میں زیادہ دیر پشاور سینٹر رہوں، لیکن ایک ایونٹ ہے پرائم منسٹر کا اسلام آباد میں جس کے لیے دوبارہ مجھے وہاں بلایا گیا ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ سب کا بھی شکریہ. اور انشاءاللہ اسی طرح PTV ڈفرینٹ علاقوں میں، ڈفرینٹ شہروں میں اپنی تمام جو ایک اور بھی میں بات کہنا چاہتی ہوں کہ PTV فلکس کا بھی انعقاد ہو چکا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ نہیں. آپ کے موبائل فونز کے اوپر PTV کے جتنے ڈرامے ہیں، جتنا اس کا آرکائیو ہے، وہ ڈیجیٹل ہو کے ایک ایپ کی صورت میں آپ لوگوں کے لیے اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس کو دستیاب کر دیا گیا ہے. آپ لوگ اپنے فون کے اوپر تمام جو ڈراماز ہیں، جو جتنا میوزک کانٹینٹ ہے PTV کا، اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. جب PTV کہ یہ تمام ڈرامے تھے، یہ تمام براڈ کاسٹنگ تھی، تو ہم ایک بہتر معاشرہ تھے، ہم بہتر لوگ تھے، اور ہم میں عدم برداشت کی بجائے بہت برداشت تھی. ہم تمام وفاق کی اکائیوں کو بھی ساتھ لے کر چلتے تھے، اور PTV نے اسی طرح وفاق کی اکائیوں کو، کلچر کو، ثقافت کو ایک لڑی میں پرویا ہوا تھا، اور اسی راستے کی طرف PTV دوبارہ سے گامزن ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی طرح ترقی کے ساتھ اور عوام کی خوشحالی کے ساتھ ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.